الف اللہ چمبے دی بوٹی میرے من وچ مرشد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام المرشد اور میں ہوں منور عتیق۔ ناظرین محترم، آپ کے سوالات اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت ہی محترم حضرت امیر محمد اکرم اوان صاحب۔ آپ سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے شیخ ہیں، مترجم قرآن ہیں، مفکر قرآن ہیں، ادیب ہیں، شاعر ہیں، بہت سے حوالے ہیں آپ کے تعارف کے۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے ساتھ حضرت صاحب مسلسل ان پروگرامز کے اندر موجود ہوتے ہیں اور سوالات کے جوابات میں ہماری رہنمائی کرتے ہیں۔ حضرت صاحب بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ حضرت جی، ایک سوال بڑا مزے کا سوال ہے۔ یہ لکھتے ہیں جی کہ عبداللہ ہیں، عبداللہ ملک نوشہرہ سے۔ یہ لکھتے ہیں کہ روح کے لطائف کے نام ہمیں قرآن مجید اور حدیث شریف میں نہیں ملتے، پھر ہم کس طرح سے؟ والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ درست نہیں ہے۔ اچھا، یہ لطائف کے سارے نام متفرق آیات میں، مختلف آیات میں، مختلف جگہوں پر قرآن کریم میں موجود ہیں اور علماء حق نے وہاں سے اخذ کی ہیں۔ اب ایک بڑی عجیب بات ہے، وہ یہ ہے کہ انبیاء تو اس نور کے مصدر ہوتے ہیں، کس کی کان ہوتے ہیں، معبد ہوتے ہیں۔ صحیح۔ صحابہ کرام ایک نگاہ میں وہ سارے منازل طے کر جاتے ہیں جو لوگ عمر بھر مجاہدے کر کے نہیں پا سکتے۔ بے شک۔ لہذا انہیں بھی بیٹھ کر لطائف کرنے کی ابجد کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ صحیح۔ یہ جو روحانی علوم ہیں ان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نگاہ وہ سارے علوم طے کر کے اسے مقام صحابیت پہ پہنچا دیتی، اور بغیر صحبت کے کوئی صحابی بن نہیں سکتا جتنا بھی پارسا ہو۔ اب یہ کہیے کہ وہ بیٹھ کر اس طرح لطائف نہیں کہ انہیں تو ضرورت ہی نہیں تھی۔ صحیح۔ اسی طرح تابعین کو بھی ضرورت نہیں تھی کہ وہ لطائف کرتے، وہ صحابی کی ایک صحبت سے تابعیت پہ فائز ہو۔ تبا تابعین تک یہ نعمت آئی جو حضور نے فرمایا کہ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ بہترین زمانہ میرا ہے، پھر اس کے ساتھ والا، پھر اس کے ساتھ والا، ان صحابہ کا، تابعین اور تبا تابعین۔ تبا تابعین کے بعد پھر کسی نگاہ میں لوگ ایم اے کوالیفائی نہیں کر گئے، بلکہ انہیں پھر ابجد پڑھنا پڑا، اے بی سی سے شروع کرنا پڑا۔ صحیح۔ تو لطائف اے بی سی ہیں، ابجد ہے۔ یعنی کہ یہ جو مجاہدہ ہے یہ اس وقت کی ضرورت ہے، تبا تابعین سے بعد آ کر شروع ہوا، اور پھر قیامت تک رہے گا۔ وہ نعمت جو عطائے نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھی وہ آپ کے ساتھ گئی، لیکن اس کا ایک اثر صحابہ میں رہا، صحابہ کے ساتھ گئی، تابعین میں، تابعین کے ساتھ گئی، تو تبا تابعین کے بعد پھر یہ الف بے جیم سے شروع کر کے ایم اے کوالیفائی یا پی ایچ ڈی کرنا پڑتا ہے۔ صحیح۔ صحیح۔ تو یہ سوال درست نہیں ہے کہ وہ کیوں نہیں، انہیں ضرورت نہیں تھی اس لیے نہیں کرتے۔ صحیح۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جو اس میں موجود نہیں ہے قرآن پاک میں اور اس میں، لیکن آپ نے فرمایا کہ اس میں نہ قرآن میں موجود قرآن میں ہے، موجود ہے، یہ اس قلب، میں سری، یہ خفی، اخفا، کم یہ سارے علمی ہے۔ نام مختلف آیات میں متفرق جگہوں پر موجود ہیں۔ صحیح۔ اسی طرح جو آیات اس میں پڑھی جاتی ہیں، وحدہ لا شریک موجود ہے، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ قرآن میں موجود ہے، نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ، جو جتنی ہیں ساری قرآن کی آیات۔ صحیح، بالکل صحیح۔ حضرت جی، ایک اور سوال ہے، وحید احمد ہیں شیخ ابرا سے۔ یہ لکھتے ہیں قلب کی اصلاح یا صفائے قلب تو ایک عام اصطلاح ہے،
کیا ان دوسرے لطائف کی بھی اصلاح کی جاتی ہے یا انہیں بھی روشن کرنا ضروری ہوتا ہے؟ بالکل ضروری ہوتا ہے، چونکہ یہ پانچوں میں نے کہا نا ابجد ہیں. اب ایک بندہ الف یاد کرتا رہے اور بے تک نہ جائے یہ تو نہیں. سارے ابجد جنگ کی اتنی برابر اہمیت ہے اور سب کو اسی طرح سے. اچھا، ویسے مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ یہ جو صاحب جنہوں نے سوال بھیجا ہمیں، یہ اس بات کو کم از کم سمجھتے ہیں کہ قلب کے علاوہ اور بھی لطائف ہیں، اور اسی وجہ سے انہوں نے یہ سوال اور کیا. سب کو باقاعدہ سب کے پر جو ہے وہ سب کی اصلاح کرنا، محنت کی جاتی ہے، مجاہدہ کیا جاتا ہے، ذکر کیا جاتا ہے، اور سب کی اصلاح اسی طرح درجہ بدرجہ ہوتی ہے. کیا طریقہ ہوتا ہے اصلاح کرنے کا؟ اصلاح کا بنیادی طریقہ تو شیخ کی توجہ ہے، اس کے بغیر نہیں ہوتی. کیونکہ صحابی بننے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ضروری ہے. جو قلب سے انوارات القاء ہوتے ہیں، یہ جو مجاہدہ کیا جاتا ہے یہ اپنی استعداد پیدا کرنے کے لیے کیا جاتا ہے کہ جو انوارات آ رہے ہیں انہیں وجود قبول بھی کرے. اچھا، یعنی جو شیخ کی توجہ آ رہی ہے، یہ نہ ہو کہ چٹان پر دھوپ پڑی، سورج ڈھلا، چٹان ویسی ہی ٹھنڈی ہو گئی. صحیح. اسے جذب کرے اور رکھے. اب دیکھیں نا آپ، یہ بھی خاکی ذرات ہیں نا، چٹانیں ہیں جو آپ بناتے ہیں دھوپ سے، وہ تپتی ہیں اور پھر رات کو روشنی دیتی ہیں. بالکل ایسے ہی، بالکل ایسے ہی وہ جذب کر لیتی ہیں، وہ جذب کر ساری روشنی کو. تو یہ جو مجاہدہ کیا جاتا ہے اپنے لطائف پر، یہ اس لیے ہوتا ہے کہ یہ اس کی طرح جذب کرے اور پھر وہ روشنی میری روح کی ذاتی صفت بن جائے. بالکل صحیح، بالکل صحیح. لیکن بنیاد شیخ کی توجہ ہوتی ہے، بنیاد سورج کی کرنیں ہوتی ہیں. صحیح. سورج 6 مہینے نہ نکلے تو یہ کیا کریں گے؟ بالکل ٹھیک بات ہے. اور اپنی استعداد کو بڑھانے کے لیے یہ ضروری ہے، وہ قبول کرنے کے لیے، جذب کرنے کے لیے مجاہدہ کرے لطائف پر محنت کی جاتی ہے. یہ روشن ہو، ان میں انجذاب کی صلاحیت ہو، شیخ کی توجہ کو جذب کر کے روشنی کو ذاتی بنا سکے. صحیح. ایسا نہ ہو کہ وہ استعداد ہی نہ ہو، روشنی آ رہی ہو لیکن جب شیخ چلے جائیں تو روشنی بھی ختم ہو جائے. بالکل صحیح، بالکل صحیح. حضرت جی، کچھ لوگ ہیں جو بہت زیادہ اس حوالے سے ہم سے پوچھتے ہیں کہ اگر ہمیں اس کی تربیت چاہیے ہو اور ہم یہ کرنا چاہیں اور روحانیت کے حوالے سے یا تصوف کے حوالے سے گائیڈ لائن پوری اور مکمل طور پر اس سے منسلک ہونا چاہیں اور آپ کے پاس آنا چاہیں، تو اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ کیسے آنا ہوگا؟ کہاں آنا ہوگا؟ ہمارے ہاں تو جی الحمدللہ اس کی تربیت یہاں دارالعرفان میں بھی سارا سال روزانہ ہوتا ہے، باقاعدگی سے ذکر، سحری کا بھی، مغرب کے بعد کا بھی، بلکہ مغرب کے بعد کا پال ٹاک پہ ہوتا ہے اور انٹرنیشنلی ہوتا ہے. ملک میں بھی مختلف گاؤں، شہروں، حلقوں، سب جہاں تک ساتھی ہیں وہاں بھی ذکر ہوتا ہے، جماعتیں ہیں، ذکر کرتے ہیں ساتھی، اور انٹرنیشنلی بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں کوئی آنا چاہے، جب آنا چاہے، کھلی اجازت ہے، رہائش بھی مل جاتی ہے، دال روٹی جو لنگر کی ہے وہ بھی فری مل جاتی ہے، کوئی پوچھتا نہیں، کوئی فیس نہیں لیتا، کوئی چارجز نہیں لیتا. ذکر باقاعدہ ہوتے ہیں، ان میں شامل ہو، سکھانے والے موجود ہیں، ان سے طریقہ پوچھ لے، سیکھ لے، ایک کا توجہ حاصل کر لے، پھر گھر جا کر محنت کرتا رہے، پھر آگے سبق لینا ہو پھر آئے. مطلب یہ سارا سال یہاں پر سارا سال کوئی دن مس نہیں ہوتا. ناظرین، میں آپ کو بتاتا چلوں، جیسے کہ بہت سارے دوستوں نے ہم سے یہ سوال کیا اور وہ شاید آنا بھی چاہتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ موٹر وے سے کلر کہار آتے ہیں تو کلر کہار سے ایک راستہ نکلتا ہے جو خوشاب کی طرف جاتا ہے. یہ سڑک ہے جو خوشاب جاتی ہے. اس پہ 25 کلومیٹر آپ آگے آئیں گے تو آگے یہ دارالعرفان منارہ ہے. منارہ گاؤں تھوڑا سا آگے ہے، اس سے پہلے دارالعرفان ہے. تو دارالعرفان آپ آ کے تو کسی وقت بھی اس محفل کو آپ جوائن کر سکتے ہیں. حضرت جی، ایک اور سوال ہے، یہ شامل کرتے ہیں زکا احمد ہے پنڈی بھٹیاں سے. یہ لکھتے ہیں کہ لطائف سے کیا مراد ہے اور لطائف کتنی قسم کے ہوتے ہیں؟ بات قسم کی نہیں ہے، بات تعداد کی ہے. اچھا، تعداد اور قسم اس میں فرق ہے. قسم دو چیزیں ہیں نا. صحیح. قسم تو ہوتی ہے کوئی دو چیزیں الگ الگ ہوں. صحیح صحیح. اور ایک ہی چیز ہو تو اس کی قسم تو نہیں، اس کی تو تعدد ہوتا ہے کہ کتنے ہیں.
صحیح. لطائف کتنے ہیں. لطائف سارے انوارات اخذ کرتے ہیں، روشن ہوتے ہیں. تو لطائف مختلف سلاسل میں ان کے جو صاحب سلسلہ بزرگ تھے ان کی تحقیقات کے مطابق مختلف ہیں. اچھا. کچھ 3 پہ کرتے ہیں، کچھ 5 لطائف شمار کرتے ہیں، کچھ 7 کرتے ہیں، کچھ 11 بھی کرتے ہیں. ہمارے سلسلے میں ہم 7 لطائف پہ ذکر کرتے ہیں. اچھا، سلسلہ نقشبندیہ ویسیہ میں 7 لطائف اکثر جو ہیں سلاسل ان میں 7 ہیں. بہت سے ایسے بھی ہیں جو 5 پہ اکتفا کرتے ہیں. صحیح. تو یہ تحقیقات جو ہیں یہ مشائخ عظام کی ہیں جو اس شعبے کے مجتہد ہوا کرتے تھے. اب مجتہد جو اجتہاد کرتا ہے تو اس کی تقلید کی جا سکتی ہے، ہر کے میں اسے سمجھ نہیں پاتا. اگر ہم سمجھ پاتے تو ہم خود اجتہاد کرتے. بالکل صحیح، بالکل صحیح. یعنی اگر ہم میں استعداد ہوتی تو ہم اس کی تقلید کیوں کرتے، ہم خود اجتہاد کرتے. جیسے اب آپ نے وہ مسائل پوچھے اعضاء کی پیوند کاری کا یا میں نے نماز کا، تو یہ اگر ہم خود سمجھ سکتے تو ہم خود مجتہد ہوتے. تو جو معاملے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اہل علم سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے. بالکل صحیح. قرآن کا ارشاد ہے جو تم بات نہیں جانتے جاننے والوں سے پوچھ لو. تو یہ جو جاننے والے ہیں یہ ان کا کام ہے. ہماری استعداد تو اتنی ہے کہ ہم ان کے ارشادات کا اتباع کر لیں. بالکل صحیح. تو یہ تحقیق ہمارے بس کی نہیں جو یہ صاحب پوچھ رہے ہیں. ہاں یہ بتا سکتے ہیں کہ لطائف کی تعداد اتنی ہے، ان پر ذکر اس طرح سے کیا جا سکتا ہے. سیکھنا چاہیں تو الحمدللہ سکھا سکتے ہیں. حضرت صاحب ربیلا بنگش ہیں اسلام آباد سے، ان کا سوال بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے. یہ کہتی ہیں کہ جس طرح ہر شخص کی شکل و صورت، قد اور جسامت مختلف ہوتی ہے، کیا اسی طرح ہر شخص کی روح کی شکل بھی مختلف ہوتی ہے؟ یہ بڑی عجیب بات ہے الحمدللہ کہ پیدائشی طور پر روح بالکل اسی شکل پہ نظر آتی ہے جو انسان کی اپنی ہوتی ہے. صحیح. جب وہ بڑا ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، تو روح کا لباس بھی ویسا ہی ہوتا ہے جیسا اس نے لباس پہن رکھا ہے، جیسی اس کی جسامت ہے، جیسا اس کا چہرہ ہے، ویسے ہی دیکھنے میں نظر آتی ہے. لیکن ایک عجیب بات ہے کہ کردار جو ہے انسان کا، عقیدہ اور کردار، اس سے روح کی شکلیں تبدیل ہونا شروع ہو جاتی ہیں. انسان کی شکل تو انسانی ہوتی ہے، لیکن جو ڈاکو لٹیرا ہوتا ہے بعض اوقات اس کی روح کی شکل بھیڑیوں کی طرح نظر آتی ہے. اچھا. شراب خور جو ہوتے ہیں اور بدکار، ان کی نظر روح کی شکل خنزیر کی طرح نظر آتی ہے. یعنی جو اس کا کردار ہے وہ روح کردار کی شکل اختیار کرتی ہے، اس کی شکل بدل جاتی ہے، بدلتی رہتی ہے. اور یہ اہل اللہ کے نزدیک ہے کہ اگر کوئی شخص فوت اور اس کے روح کی شکل انسانی ہو تو اس کی نجات یقینی ہے. یعنی اس کا ایمان اور کردار صحیح رہا کہ روح مسخ نہیں ہوئی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ جو باتیں جو کتابوں میں نہیں ملتی، اہل اللہ کی نظر کی باتیں ہیں. لیکن اگر کوئی مرنے تک اپنی روح کی شکل کو انسانی ہی بنا بچا کر رکھے تو اس کی نجات یقینی ہوتی ہے. حضرت جی ایک اور سوال ہے، یہ بھی بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے. سائرہ انیک ہیں اسلام آباد سے. روح کی غذا اور اصلاح کے لیے جو طریقہ ذکر آپ تعلیم فرماتے ہیں، کیا آپ وہ طریقہ بتانا پسند فرمائیں گے؟ روح کی غذا ہے یہ اللہ کا ذکر. روح کی دوا بھی یہی ہے، روح کی غذا بھی یہی ہے. صحیح. اگر روح میں کوئی خرابی، بیماری بھی، روح کی بیماری یہ ہوتی ہے کہ آپ کے کردار میں خرابیاں آ جاتی ہیں. صحیح. اور وہ روح کو بیمار کرتی. تو کردار کی اصلاح ہو جائے تو جیسے میں نے پہلے کہا کہ کردار میں روح کی شکلیں تبدیل ہوتی رہتی ہیں. کردار کی اصلاح ہو جائے تو. اور پھر ایک عجیب طریقہ ہے کہ اگر ذکر کریں روح مضبوط ہو تو وہ کردار کی اصلاح کا بھی سبب بن جاتی ہے. یعنی آپ کو برائی سے نفرت ہو جاتی ہے، فطرتاً روک لیتی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اسی لیے علماء جسم پہ محنت دماغ پہ کرتے ہیں اور صوفیاء قلب پہ کرتے ہیں. دماغ بڑی دیر بعد مطمئن ہو کر اچھائی کی طرف جاتا ہے، اور قلب میں اللہ کا نور آ جائے تو وہ کردار کو اور وجود کو برائی سے روک لیتا ہے. بالکل صحیح بات، بالکل صحیح بات. تو یہ ہمارے اپنے خلوص کی کمی ہے. ناظرین ایک مختصر سا کمرشل بریک، اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں ہمارے ساتھ.
پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین. آپ کے سوالات ہیں اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب حضرت امیر محمد اکرم اوان صاحب. ناظرین محترم، اگر آپ بھی ہمیں کوئی اپنا سوال بھیجنا چاہیں تو آپ اپنا سوال ہمیں SMS کر سکتے ہیں 033349555021، اور اگر آپ ای میل کے ذریعے اپنا کوئی سوال ہمیں بھیجنا چاہیں تو ای میل ایڈریس نوٹ فرما لیجیے almurshid313@hotmail.com. آپ اس پہ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں اور آپ کے سوالات جیسے بھی ہوں گے ہم اس پروگرام میں شامل کریں گے اور رہنمائی لیں گے حضرت صاحب سے. حضرت صاحب، ایک اور بڑا ہی انٹرسٹنگ سوال ہے اور یہ سعودیہ سے متی الرحمان نے لکھا ہے. یہ لکھتے ہیں کہ جی میری ایک ہندو سے گفتگو ہوئی اور میں نے اسے یہ کہا کہ آپ پتھر کے بتوں کو خدا کیوں مانتے ہیں جبکہ آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ وہ آپ کے سامنے ان کو تراشا جا رہا ہے اور اس میں سے بھگوان بنایا جا رہا ہے. تو جواب میں اس شخص نے کہا کہ ہم کون سا ایسا کام کرتے ہیں جو آپ نہیں کرتے. خانہ کعبہ میں بھی تو ایک پتھر ہی ہے جس کو آپ پوجتے ہیں، تو آپ کا اور ہمارا ایک ہی کام ہے. بہت اچھا سوال ہے یہ، اور میرا خیال ہے یہ بہت اچھا بھی ہے، ضروری بھی ہے اور بہت مشکل بھی ہے. میں نے جب یہ سوال میرے پاس آیا تھا تو میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ یہ کیا سوال. اور سوال یہ ہے کہ اللہ کریم نے انسان کو زمین پر بسایا تو اس کی مرکزیت کے لیے ایک مقام کو، اور وہ مقام وہ تھا جہاں سے زمین بننی شروع ہوئی. اور آج بھی آپ اسے جیومیٹریکلی دیکھیں تو ساری روح زمین کا مرکز وہی نکلتا ہے. بے شک اس پر اپنی ذاتی تجلیات فرما کر اپنے پہلے انسان اور پہلے نبی آدم علیہ السلام کو بتایا کہ یہ جگہ میری محبت تجلیات ہے، یہاں نشاندہی کے لیے ایک کوٹھا بنا دو اور یہ تم سب کا قبلہ ہوگا. صحیح. اب یہی بیت اللہ کے پتھر آپ وہاں سے اکھیڑ لیں، 10 گز ہٹ کر بنا دیں تو کیا کوئی ادھر منہ کر کے سجدہ کرے گا؟ بالکل صحیح، بالکل صحیح. سجدہ یعنی کہ سجدہ وہی رہے، اس نشان ہے. یہ پتھروں کو ہم سجدہ نہیں کرتے، یہ پتھر اس جگہ کی نشاندہی کرتے ہیں جو محبت تجلیات ہے، جہاں اللہ نے انسانوں کو مرکزیت عطا کی ہے. ورنہ کوئی آسمان کی طرف منہ کر کے سجدہ کر رہا ہوتا، کوئی مشرق کو کوئی مغرب کو، اللہ تو ہر جگہ موجود ہے. بے شک بے شک. تو ایسی قوم بھی، امیر تیمور کا آپ سب پڑھیں اس کی سوانح حیات، تو کہتے ہیں میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے کہ جو ہاتھ تو سینے پہ باندھتے تھے اور سر پہ ہاتھ باندھتے تھے اور اوپر دیکھ کر پڑھتے. میں نے کہا تم کون؟ انہوں نے کہا مسلمان ہیں. تو سجدہ کے جدھر سورج ہوتا ہے ادھر سجدہ کرتے. صحیح. تو پھر اس طرح ہر کوئی سورج، کوئی چاند، کوئی ستاروں سے سمتیں متعین کر کے سجدے کرتا رہتا. تو اللہ کریم نے ایک محبت تجلیات ذاتی بنا دیا کہ اس سمت کو جو سجدہ کرے گا وہ مجھے ہوگا. سبحان اللہ. وہ سمت متعین کرنے کے لیے آپ لکڑی کھڑی کر لیتے ہیں یا نشان کے لیے پتھر رکھ دیتے ہیں، تو وہ پتھر کوئی اس لکڑی کو سجدہ. ہم پتھروں کو اگر سجدہ کرتے تو کوئی وہی کعبہ شریف کے پتھر اکھیڑ کر 10 گز پرے بنا دے، کوئی انہیں سجدہ کرے گا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو پھر پتھروں کو ہم سجدہ نہیں کر، سجدہ ہم اللہ کو کرتے ہیں. وہ پتھر اس مقام کی نشاندہی کرتے. صحیح. جبکہ تم پتھر میں اللہ کا حلول مانتے ہو، اللہ کہو، بھگوان کہو، رام کہو، رحیم کہو، اس کا حلول مان کے پتھر کو سجدہ کرتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. متی الرحمان صاحب، یہ سوال میرا خیال ہے کہ بہت کلیئر ہو گئے کہ آپ، جیسا کہ آپ نے اپنے SMS میں لکھا تھا کہ میں جواب دینے سے قاصر ہوں. میرا خیال ہے کہ اگر آپ ابھی بھی یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں تو اب آپ کے پاس ایک بڑا سالڈ جواب ہے اور آپ اس شخص کو لاجواب کر سکتے ہیں جس طرح سے آپ وہ کال آپ کے SMS میں جس طرح آپ نے لکھا کہ آپ لاجواب ہو گئے. میرا خیال ہے کہ اس وقت آپ لاجواب نہیں بلکہ وہ شخص لاجواب ہوگا، کیونکہ ہم پتھر کو سجدہ نہیں کرتے. حضرت صاحب نے جس طرح سے بالکل وضاحت فرمائی کہ ہم اس جگہ وہ جو نشاندہی ہے اس کے لیے وہاں پہ پتھر ہے، وہ پتھر کو ہم سجدہ نہیں کرتے. اسی پتھر کو اگر ہٹا کے کہیں اور لے جائیں تو اس کو ہم سجدہ نہیں کرتے. حضرت صاحب، ایک اور سوال ہے اور یہ سوال بھی بڑا ہٹ کے ہے. ساجد افضل ہیں حافظ آباد سے. یہ لکھتے ہیں کہ اگر مذاق میں مرد اور عورت
ایک دوسرے کو میاں بیوی تسلیم کر لیں اور اس کا اقرار بھی کر لیں دونوں، اور اس میں گواہ بھی موجود ہوں، اور اس کی شرعی حیثیت کیا ہوگی؟ اور اگر عورت پہلے سے ہی شادی شدہ ہے اور اس کا میاں بھی اسی محفل میں بیٹھا ہوا ہے، طلاق اور نکاح میں مذاق جائز نہیں ہے۔ صحیح، طلاق مذاق میں دیں گے واقع ہو جائے گی، واقعہ ہو جائے ہو گی۔ جائے گی، کیونکہ کس کے پاس یہ سند ہے کہ آپ واقعی دے رہے ہیں یا مذاق میں دے رہے ہیں؟ صحیح صحیح، طلاق کا مطلب ہے طلاق، گولی مذاق میں آپ ماریں گے بندہ مر جائے گا۔ ڈیفینیٹلی مر جائے گا۔ اگر شادی شدہ خاتون ہے، اس کا شوہر بھی وہاں بیٹھا ہے، تو یہ شریعت کی توہین ہے، اس پر وہ فتویٰ صادر ہوگا شریعت کی توہین کرنے کا، مذاق اڑانے کا۔ صحیح، اگر خاتون غیر شادی شدہ ہے، بیوہ ہے یا مطلقہ ہے یا کنواری ہے، تو نکاح ہو جائے گا، تو نکاح ہو جائے گا۔ مذاق میں بھی اگر کسی نے تسلیم کر لیا اور گواہ موجود ہے ان تو معاملات میں مذاق نہیں، یہ شرعی اصول ہیں اور ان میں مذاق جائز نہیں۔ صحیح، مذاق تو میں بڑا آپ کسی کو sensitive، گولی مارتے ہیں، ماریں گے تو مر جائے گا۔ مر جائے گا۔ صحیح، یہی احکام ہے نکاح و طلاق کے۔ ایسے ہی، مطلب مذاق میں نہ طلاق دی جا اب سکتی کوئی ہے۔ زبردستی کسی سے بیوی کو طلاق دلوا دیتا ہے، بندوق لے کر اس کے سینے میں بیٹھ جاتا ہے، کہو طلاق، اس کا طلاق دلوانا حرام ہے، وہ اس کا گناہگار ہے، لیکن یہ طلاق دے گا تو واقع ہو جائے گا۔ اچھا، یہ اگر بے شک مطلب اس کی کنپٹی پہ اس نے رکھی ہوئی ہے بندوق اور اس نے کہا کہ طلاق دے طلاق دے، دو، اور اس نے وہ 3 لفظ کہہ دیے ہیں، تو ڈر وہ سے بھی طلاق واقع ہو جائے گی، دلوانے والا گناہگار ہوگا، وہ طریقہ اس کا دلوانے کا حرام ہے، ناجائز ہے، وہ اللہ کو جواب دے گا، طلاق واقع ہو جائے گی۔ طلاق واقع ہو جائے گی۔ مطلب کسی بھی دباؤ میں، کسی بھی ایسی کیفیت میں اگر لفظ ادا کر دیے تو وہ ہو گیا، ہو جائے۔ بے شک یہ نکاح کے اسی حوالے طرح ہے سے جیسے آپ نے گولی مار دی، بالکل صحیح بات ہے، تو اس کا ایکشن جو ہے وہ ہو جائے گا۔ بالکل صحیح۔ لہذا یہ امور اتنے نازک اور اتنے سینسٹیو ہیں کہ ان میں مذاق کی گنجائش نہیں۔ اب کوئی بھی طلاق دینے کے بعد کہہ سکتا ہے میں نے تو مذاق میں دی تھی، بالکل ایسے ہی تو پھر تو یہ کھیل بن جائے گا۔ کھیل بن گیا۔ کوئی بھی نکاح کے بعد عورت کہہ سکتی ہے میں نے تو مذاق میں ہاں کی تھی، تو نکاح ختم ہو گیا، تو یہ تو پھر کسی کی شادی بچے گی نہیں۔ لہذا ان امور میں مذاق جائز نہیں ہے۔ نہیں ہے، اور جب مذاق جائز نہیں ہے تو پھر، اور یہ تو بڑی عجیب بات، یہ پہلے کرتے تھے نا ہمارے ڈراموں میں، پھر علماء نے اس پہ تنقید کی، تو اب وہ پورا اس طرح سے نہیں کرتے، دکھا دیتے ہیں مولوی ہے، یہ ہے، وہ ہے۔ صحیح۔ اصل جی ایک اور سوال بڑا انٹرسٹنگ ہے، یہ بھی رفاقت الوی ہیں راول پنڈی سے، یہ آپ کا پروگرام بہت شوق سے دیکھتے ہیں، اور انہوں نے آپ کی جو تحقیق ہے باڈی میں، جو آپ نے فرمایا تھا کہ ہر باڈی کے اندر 10 کھرب سیل ہوتے ہیں، اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ جی سائنسدان اب یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ 20 سے 30 سال تک ایک ایسا انجیکشن تیار کر لیا جائے گا جس کو لگانے سے انسان کی زندگی 200 سے 300 سال تک ہو جائے گی، اور اس میں وہ تھیوری وہی استعمال کر رہے ہیں کہ ایک جو باڈی سیل ہوتا ہے وہ جب 40 ایئرس کے بعد دوبارہ پیدا ہوتا ہے تو وہ ویک ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو وہ انہوں نے ایسا انجیکشن ریسرچ میں ڈھونڈ لیا ہے کہ جو اگر انسان کی باڈی میں انجیکٹ کر دیا جائے گا تو اس کے بعد دوبارہ جو سیل پیدا ہونا شروع ہوں گے وہ طاقتور ہوں گے، اور اس میں انسان کی جو ایوریج ایج ہے اس میں 200 سے 300 سال تک ہو جائے گی۔ تو وہ سوال ان کا یہ ہے اظہر جی، وہ کہتے ہیں کہ یہ تو موت کو شکست دینے والی بات نہیں ہے۔ نہیں 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 نہیں، یہ موت کو شکست کیا پھر موت ٹل جائے گی 200 سال بعد پھر نہیں آئے گی؟ بھی قرآن کریم میں موجود ہے کہ نوح علیہ السلام کی عمر طوفان کے آنے تک 950 سال تھی۔ صحیح، یعنی جب طوفان نوح آیا تو اس سے پہلے 950 سال وہ تبلیغ کر چکے تھے، اور علماء کے نزدیک ان کی کل عمر 1400 سال ہوئی ہے جو طوفان کے بعد زندہ رہے۔ صحیح، تو یہ کوئی عجیب بات نہیں، پھر اگر لوگ 1000 سال زندہ رہیں تو کیا عجیب بات ہے، کیا پہلے رہے نہیں؟ صحیح۔ موت کو شکست تو تب ہے کہ موت کبھی آئے ہی نہیں۔ یہ 200 سال کہہ رہے ہیں لوگ، اس سے پہلے 1400 سال زندہ رہے ہیں۔ پھر پرانی امتوں کی عمریں 200-300 سال تو عام ہیں،
قد بڑے بڑے ہونا عام ہے، 90 فٹ قد ہوئے ہیں لوگوں کے. تو جو وقت گزرتا گیا وجود بھی کم ہوتے گئے، قد بھی کم ہوتے گئے، عمریں بھی کم ہوتی گئیں، نئی نئی دوائیں، نئی نئی غذائیں، نئے نئے افعال نے عمروں کو متاثر کیا. صحیح. اب یہ جو ہمارا زمانہ آیا ہے، اب یہ ہم سے بعد کا جو دور ہے، ہماری ہڈیاں مضبوط ہیں، ہم دودھ گھی کھا کر پڑے ہیں اور ہماری آرگینک فوڈ ہوتی تھی، گھر کا سارا کچھ ہوتا ہے. اب جو لوگ برگر کھا کر بچے بڑے ہو رہے ہیں، یہ ہماری طرح کے کڑیل جوان ہیں. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو اگر آپ ان کو کسی طریقے سے ان کی ڈائٹ یا دوا سے مضبوط کر سکیں تو اس میں موت کو کون سی شکست؟ مطلب یہ ٹھیک ہے، موت نے تو آنا ہے بالآخر. بالکل صحیح ہے. یا تو یہ ہے کہ موت بالکل ہی ہو ہی نہیں، بھائی انہوں نے مرنا ہی نہیں. اور جیسا آپ فرماتے ہیں کہ یہ سب کچھ پروگرامڈ ہے، اور یہ بھی اسی پروگرام کا حصہ ہے. پروگرام کا حصہ ہے کہ وجود میں ایک بیماری آ جاتی ہے، کچھ جرم آ جاتے ہیں، آپ گولی دیتے ہیں، ٹیکہ لگاتے ہیں، وہ جرم مر جاتے ہیں، بیماری ٹھیک ہو جاتی ہے. تو آپ نے تقدیر کو کون سی شکست دی؟ یہ بھی آپ کی تقدیر تھی، اسی نے آپ کو یہ علم دیا، آپ نے یہ علاج کر لیا. بالکل صحیح، بالکل صحیح. ویسے ایک اور بات ہے، مجھے تو جب میں نے یہ سوال ان کا پڑھا تو یہ جو بھی کمپنی تیار کرے گی یا جہاں پہ بھی تیار ہوگا وہ تو سارے ریسورسز سمیٹ لے گی، کیونکہ ہر شخص زندہ رہنے کے لیے اپنی ساری دولت لٹا دے گا. حقیقت میں یہ بڑا اپنے آپ کے ساتھ ظلم ہوگا کہ ہمارے عہد کی عمریں میرے خیال میں اب 40 سے زیادہ ایوریج نہیں رہی. ہاں جی. پاکستان میں یہ عمریں ہمیں حق پر گزارنا مشکل ہے اور ہم گناہوں میں لتھڑ کر جاتے ہیں. تو کسی کو 400 سال رہنا پڑا تو کیا کرے؟ اچھا، یہ ہو سکتا ہے کہ جب وہ اس کی عمر 400 سال تک چلی جائے تو اس کی وہ جتنی خواہشات ہیں وہ آہستہ آہستہ دم توڑ جائیں؟ کم نہیں ہوگی، بڑھیں گی. کیونکہ عمر کوئی روح کو تو نہیں بڑھا رہی، روح پر تو ویسے ہی موت نہیں. عمر تو باڈی کو بڑھا رہی ہے، باڈی کی خصوصیات بھی بڑھیں گی، اور یہ ساری خصوصیات تو نفس کی اور باڈی کی ہیں. یعنی کہ 400 سال زندہ رہنے کے بعد بھی انسان مرنا نہیں چاہے گا. نہیں، بالکل وہ پھر بھی زندہ رہنا چاہے گا، اور اس وقت بھی اس کو یہ احساس مرنا وہی چاہے گا جس نے آخرت کی تیاری کی ہو، کی جسے پتہ ہوگا کہ موت کے بعد بھی میرے لیے جگہ اچھی. حضرت جی ایک آخری سوال جلدی سے شامل کرتے ہیں. عابد ہیں گجرانوالہ سے، یہ کہتے ہیں کہ اگر ایک اسلامک کنٹری ہے اور دوسرا غیر اسلامک کنٹری ہے تو دونوں کے درمیان جنگ ہو جاتی ہے، جس طرح سے پاک بھارت جنگ اگر ہوتی ہے تو بھارت میں بہت سارے لوگ مسلمان ہیں جو ان کی فوج کے اندر بھی شامل ہیں، اگر وہ جاں بحق ہو جاتے ہیں تو کیا انہیں شہید کہیں گے؟ اگر جنگ میں ریاست اسلامی ہے، پہلا سوال تو یہ ہے کہ کیا ہماری ریاست اسلامی ہے؟ اسلامی جمہوریہ پاکستان لکھ دینے سے اسلامی نہیں ہو جاتی. اسلام میں اس پہ کتنا عمل سرکاری طور پہ ہوتا ہے. صحیح. عام آدمی جو اپنے آپ اسلام پہ عمل کرتا ہے، ریاست اس کا کریڈٹ نہیں لے سکتی. ریاست نے کریڈٹ وہ لینا ہے کہ اس کے ریاستی قوانین اور دساتیر جو ہیں ان میں اسلام کا کتنا عمل دخل ہے اور واقعی ریاست اسلامی ہے یا نہیں. اگر ریاست اسلامی ہے تو مسلمان کے لیے اس کے خلاف لڑنا حرام ہے، اور مارا گیا تو حرام موت مرے گا. اور اگر ریاست ہی اسلامی نہیں ہے تو پھر دونوں کا اللہ حافظ ہے، کون شہید ہے کون نہیں. یعنی کہ پھر یہ فیصلہ پھر ہمارا یہ فیصلہ ہے، پھر ہم فیصلہ نہیں کر سکتے. اور اگر اسلامی ریاست ہے تو پھر دوسری طرف سے جو مسلمان اس اسلامی ریاست کے اگینسٹ لڑ رہے ہیں وہ حرام کی موت مرے گا، اور اس کے لیے وہ لڑنا بھی حرام ہے. لڑنا بھی اس کے لیے حرام ہے، اور اس کو اس فوج میں ہی نہیں جانا چاہیے جو اسلامی. شرط یہ ہے کہ ریاست اسلامی ہو. ناظرین محترم، اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت آپ نے اختتام کو پہنچا. حضرت صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا، اور وہی والی بات کے احساس ہی نہیں ہوتا اور آدھا گھنٹہ یوں گزر جاتا ہے. ناظرین محترم، ہمیں آپ کے سوالات کا انتظار رہے گا، اور اگلے پروگرام تک منور عتیق کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.